بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم واقعات کی دنیا میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دنیا کی حقیقت افلاطون کی نظر میں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے میں بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اس سے ملنے جنگل گیا۔ ملاقات ہو گئی اور بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ ایسے جملے استعمال کیے جس سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی حقارت کر رہے ہیں۔ افلاطون کو یہ بات ناگوار گزری کہ دنیا کو یہ بہت کچھ سمجھتا ہے اور ہماری یہ حالت دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق سکھانا چاہا۔ افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر اس نے کہا کہ جناب میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ فلاں وقت آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور صرف آپ کی نہیں، آپ کے تمام وزراء کی، ارکان دولت کی اور آپ کے مشیروں کی، سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے افلاطون کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، ارکان دولت کے ساتھ بادشاہ اس کے جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچے تو دور ہی سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان قسم کے عمارات اور راستے بنے نظر آ رہے ہیں، بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ چند دنوں کے اندر اتنی بڑی عمارات یہاں کس نے بنا دیں، یہ راستے کس نے بنا دیے، اتنا بہترین نظام کس نے یہاں کر دیا۔ اب جو وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو بادشاہ کے لیے مخصوص عمارت تیار تھی، وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا اور خوب سیراب ہوئے، اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنی اپنے عمارات میں پہنچ گئے اور سو گئے۔ لیکن صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں نہ تو کوئی عمارت ہے اور نہ ہی کوئی راستہ اور نہ کوئی بچھونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف جنگل ہے۔ سب کے سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں، ادھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے ہی سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر
سب پریشان بھی ہوئے اور غضبناک بھی۔ افلاطون نے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ دراصل میرا خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالی کا کرشمہ تھا۔ قوت خیالی سے آپ کے ذہنوں میں نے عمارات بنائیں، یہ عجیب و غریب تماشا آپ کو دکھایا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے تم کو یہ بتانا چاہا کہ تم آخرت میں جاؤ گے تو یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ عمارات جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، اسی طرح محض ایک خیالتی صورتیں نظر آئیں گی۔